بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں وبا کی طرح پھیلتا مرض شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز، اور آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا سر۔ ڈائبٹیز کیا ہے اور اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر آج کل بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے، اور یہ بہت صدیوں پرانا مرض ہے۔ صدیوں پہلے ڈائگنوز ہوا، پیشاب کے اوپر چیونٹیاں آنے سے اسے ڈائگنوز کیا گیا کہ پیشاب میں شکر نکل رہی ہے، اور سیفون یعنی بہتا ہوا دھارا یعنی پیشاب کے ذریعے زیادہ پیشاب آنا اور پیشاب میں شکر کا شوگر کا نکلنا، یہاں سے اس مرض کی تشخیص ہوئی۔ اور پھر اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی اور پتہ چلا کہ اس کی ٹائپس ہیں، اس کی اقسام ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں، اور ڈائبٹیز میلائٹس اور انسپیڈس الگ الگ ہیں۔ مطلب اس پہ پھر کافی کام ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میٹابولک ڈس آرڈر بڑھتے جا رہے ہیں۔ میٹابولک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس سے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء کا کام کرنے کا توازن بگڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ میٹابولک ڈیزیز میں ہی ڈائبٹیز بھی ایک اہم مرض ہے۔ عدم توازن زندگی کا، بے وقت کھانا، اور تقریباً 16 گھنٹے کی جو فاسٹنگ کا لائف سٹائل ہے، مطلب رات کا کھانا کھایا پھر اگلی دوپہر کو کھانا کھایا، یہ لائف سٹائل بڑا ماڈریٹ ہو گیا، اور یہ بڑی غلط ماڈریشن ہے، اور اسی نے شوگر کو زیادہ رجحان دیا ہوا ہے۔ دفتر میں کام کرنے والے لوگ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، شام کو گھر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مائیں دوپہر کا کھانا بچے اور خامد گھر نہ ہونے کی وجہ سے سکپ کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو لمبا وقت بھوکے رہنا ہے، یہ ڈائبٹیز کا ایک بڑا سبب بن چکا ہے۔ مجھ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن میں اپنے موقف کو پراپرلی بیان بھی کرتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ اس پہ میری پریزنٹیشنیں بھی ہیں، انشاءاللہ کسی سیمینار میں اس پہ لیکچر ہوا تو وہ بھی میں اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرواؤں گا اب انشاءاللہ۔ ڈائبٹیز بیسیکلی انسولین کی پیداوار میں کمی ٹائپ 2 ہے، اور انسولین کا پیدا نہ ہونا ٹائپ 1 ہے۔ پیدائشی طور پہ وراثت میں کسی بیماری کی وجہ سے، کانجینیٹل ڈس آرڈر میں، جینیٹک ڈس آرڈر میں، کسی وجہ سے اگر کسی بچے میں پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ اس کی شوگر ہائی رہ رہی ہے اور اس میں انسولین نہیں بن رہی، تو یہ ٹائپ 1 ہے۔ ٹائپ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ گریجول انسولین کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور یہ کامن ہے، ہم میں زیادہ تر پیشنٹس اسی کے ہی ہیں۔ تو ٹائپ 2 میں انسولین کی پیداوار کیوں کم ہو جاتی ہے؟ انسولین پینکریاز کے اندر، معدے کے پیچھے ایک انٹینا نما آرگن ہے پینکریاز، جسے لبلبا کہتے ہیں۔ اس میں دو حصے ہیں، اس کا ایکسوکرائن گلینڈولر پارٹ اور اینڈوکرائن گلینڈولر پارٹ۔ اینڈوکرائن گلینڈ مطلب وہ گلینڈز، وہ جو اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جو اپنی ہارمونز، اپنی سکریشن، اپنی رطوبت ڈائریکٹ خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ ان پیچز کو پینکریاز کے اندر جو اس طرح کے ٹیشوز کا پارٹ ہے، اسے کہتے ہیں آئٹس آف لنگرہینز۔ لنگرہینز نے اسے دیکھا، پہلی دفعہ دریافت کیا، اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس میں 3 طرح کے سیل ہوتے ہیں آئٹس آف لنگرہینز میں، الفا، بیٹا اور ڈیلٹا۔ الفا سیل جو ہیں وہ بناتے ہیں ایک ہارمون گلوکاگون، بیٹا سیل انسولین بناتے ہیں، اور جو ڈیلٹا سیل ہیں سومیٹوسٹیٹن ایک ہارمون بناتے ہیں۔ اب یہ تینوں ہارمون اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جو گلوکاگون ہے اور انسولین ہے، یہ ایک دوسرے کے انہیبیٹر ہیں، ایک دوسرے کے سٹیمولنٹ نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہارمون زیادہ پیدا ہوتا ہے تو دوسرے کی پروڈکشن کی ویلیو کم کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا دباؤ آتا ہے۔ سمیٹوسٹیٹن جو ہے وہ ان دونوں کو متوازن کام کرنے کے لیے ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب انسولین تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو اور اس کو محفوظ کرنا ہو۔ دوسرے نمبر پہ انسولین تب پیدا ہوتی ہے یا کام کرتی ہے جب انسولین خلیے کے اندر جذب ہونی ہو، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی چابی ہے، خلیے کا دروازہ کھولتی ہے، اور اس سے جو گلوکوز ہے
इंसुलिन एक रिसेप्टर के तौर पे उसको उसकी झिल्ली के अंदर से झिल्ली में से गुजार के खुलिये के अंदर दाखिल कर देता है ग्लूकोज को। अब इंसुलिन अगर कम होगी तो सेल मेम्ब्रेन से, खुलिये की झिल्ली से जो ग्लूकोज अंदर जाना है वो नहीं जा पाएगा और खुलिया बेकार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, फंक्शनल नहीं रहेगा और इसे ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। इंसुलिन ने इजाफी ग्लूकोज को पकड़ के महफूज किया, इंसुलिन की ग्लूकोज की मिकदार कम हो गई, ये इंसुलिन का काम है और इससे शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अब जब हम लंबी फास्टिंग पे जाते हैं, 15-15 घंटे खाना नहीं खाते, तो क्या होता है कि स्टोर से ग्लूकोज को चर्बी में से डिसॉल्व करके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के दोबारा खून में शामिल किया जाता है जब मैदे से ग्लूकोज का इंटेक नहीं हो रहा होता। ये काम करता है ग्लूकागोन, जिसे बना रहे हैं आइट्स ऑफ लंगरहिंस के अल्फा सेल। अब जब अल्फा सेल ज्यादा घंटे काम करेंगे, जब हम सोए हैं, जब हम भूखे हैं, खाना खाए हमें 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, इन तीनों सूरतों में चर्बी को या ग्लाइकोजन को डिसॉल्व करके ग्लूकोज को खून में शामिल किया जाता है जिस्म के अंदर से, गोदाम से। ये काम कर रहा है जो हार्मोन है, पहला हार्मोन ग्लूकागोन, जबकि दूसरा हार्मोन इंसुलिन जो है वो तब काम कर रहा है जब हमने खाना खाया, खून में इजाफी ग्लूकोज मैदे से जज़ब हो रहा है और उसको महफूज करना है। तो कम घंटे इंसुलिन पैदा होती है महफूज करने के लिए और ज्यादा घंटे ग्लूकागोन पैदा होता है स्टोर से ग्लूकोज को लाने के लिए। तो जब ज्यादा घंटे ग्लूकागोन पैदा होगा, कम घंटे इंसुलिन पैदा होगी, तो ये इंसुलिन की सप्रेशन है, इससे इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम देखें कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को जब हमने कम घंटों में स्टिमुलेशन दी, यानी कम वक्त खाया, 2 वक्त खाया या 1 वक्त खाया, मतलब आमतौर पे 2 वक्त का खाना खाया जा रहा है, मतलब रात को खाना खाया फिर अगली दोपहर को खाया। तो ये जो 2 वक्त का खाना खाने वाले लोग हैं, या सुबह का खाया, शाम को खाया, फिर अगली सुबह को खाया, ये 2 वक्त खाने वाले लोग जो हैं, ये दोनों टाइप के लोग ग्लूकागोन ज्यादा पैदा करवाते हैं, इंसुलिन कम पैदा करवाते हैं। इस तरह आस्ता आस्ता इंसुलिन की पैदावारी सलाहियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि वो इतनी कम होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो इजाफी ग्लूकोज को महफूज करने के लिए इंसुलिन नहीं पैदा हो रही होती और इस वजह से आस्ता आस्ता शुगर लेवल खून में बढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपनी कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स देता है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है इसकी कॉम्प्लिकेशंस का, इसको अलग अलग वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बार बार जो है वो खाना खाएंगे, हर 3.5 घंटे के बाद एक छोटा मील या एक मील ले लेंगे, उससे क्या होगा कि इंसुलिन को बार बार स्टिमुलेशन मिलेगी, तो इंसुलिन की पैदावार कभी भी कम नहीं होगी। जब हम 10 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग रखेंगे तो इंसुलिन कम पैदा होगी और इंसुलिन के पैदा होने की सलाहियत कम हो जाएगी। तो स्टिमुलेशन देना फायदेमंद है और अगर डायबिटीज डायग्नोज हो जाए तो भी कम छोटे मील बार बार लेने से, इनटेक करने से, हर 3.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाने से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इस स्टिमुलेशन से कुछ सालों में जो डायबिटिक पेशेंट है वो आस्ता आस्ता नॉर्मल हो चुका होता है। मतलब मैंने अपनी ज़ाती प्रैक्टिस पे इस पे काम किया। कुछ पेशेंट्स, फैमिलियां ऐसे होती हैं जो हमारी प्रैक्टिस के साथ अटैच होते हैं और हम पे डिपेंड करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को डाइट प्लान दे के, लाइफस्टाइल प्लान दे के, खाने के छोटे छोटे मील का डिसिप्लिन दे के, लाइफस्टाइल को मॉडरेट करके, उसके बाद जो सेलुलर रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ मिनरल्स होते हैं, खसूसन होम्योपैथिक तरीका इलाज में, उनका इनटेक बढ़ा के ग़िज़ाओं में और बतौर ट्रैचुरेशन फॉर्म में जो हमें होम्योपैथी में मिलते हैं, इसमें हमने उनको बहाल किया और उनको उनके HbA1c शुगर होने के 10 साल बाद भी नॉर्मल हैं। मतलब ये पेशेंट मेरे घर में मौजूद हैं जिनको 10 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई और आज भी उनके HbA1c नॉर्मल हैं और अगर कभी वो बद परहेजी करें तो उसके बाद उनकी शुगर का लेवल मुमकिन है 200 तक चला जाता हो, यानी ये फास्ट रैंडम में, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली किसी मेडिसिन पे नहीं है। किसी स्ट्रेस में, फिक्र, गम, परेशानी, दुख, सदमे में चंद दिन तक किसी मेडिसिन की एड लेना पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर
اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے، مطلب یہ نہیں کہ یہ میری پریکٹس کا کمال ہے، یہ انسولین کی سٹیمولیشن کے لیے جو چھوٹے میل کا بار بار انٹیک ہے، یہ اس کا کمال ہے. اس سے انسولین کو سٹیمولیشن ملتی جاتی ہے، اس کے بیٹا سیل کو آئیلیٹس آف لنگر ہنس کے اور پینکریاز کے اندر، اور اس سے آہستہ آہستہ انسولین پروڈکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ڈائبٹیز لیول مینٹین رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا ہمارا اس ڈائبٹیز کے ٹاپک کے اوپر ہماری پہلی بحث ہے. اس کے بعد دوسری بحث ہم کریں گے اس کی نارمل اور ایب نارمل ویلیوز کے اوپر، کہ مارکیٹ اس پہ کہاں کھڑی ہے اور ہمیں اس پہ کہاں کھڑے ہونا ہے. پہلے ویلاگ میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسولین پروڈکشن ویلیو کو کیسے ہم نے سٹیمولیٹ کرنا ہے، بڑھانا ہے. مطلب دفتروں میں کام کرنے والے لوگ دوپہر کو ایک چھوٹا میل ضرور لیں، گھروں میں کام کرنے والی مائیں دوپہر کو ایک میل ضرور لیں. اسی طرح جو بچے صبح نہیں اٹھ پاتے، جو بچیاں دوپہر تک سوتی ہیں، وہ فجر کے ٹائم پہ اٹھیں، سیب دودھ اور کھجور کا انٹیک رکھیں. چھوٹا میل دن میں 2-3 دفعہ اٹھ کے لینا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ ساری راتوں کو نہ جاگیں، آپ نے اپنے لیے ڈس آرڈر کو پلان کر لیا ہے تو آپ رکھیں، لیکن ہمارا کام ہے اذان دیتے رہنا، آپ کو آگاہی دیتے رہنا. تو آپ یہاں پہ ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے فجر کے ٹائم سے دوپہر کے ٹائم تک 2 میل ضرور لیں. دوپہر کو آپ کا بریک فاسٹ چاہے ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن اس سے پہلے اگر 2 میل نہیں لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ پری ڈائبٹک ہو چکے ہوئے ہیں کچھ عرصے میں اور آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت ہی ڈیپلی بتایا اور یہ اندر کی باتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. تو ایک اور جو چیز آپ نے بتائی کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر کے تو اس مرض سے بچ سکتے. نارمل شوگر لیول کہاں تک ہو سکتا ہے اور اس سے کون سی حد ہے جس سے باہر نکل جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو گیا. HbA1c 3 ماہ کا جسے کولیکٹیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہیموگلوبن A1c جو ہے، اس کا اگر درجہ 6.4 تک ہو تو یہ نارمل شوگر لیول گنا جائے گا. مطلب 5.7 تک بالکل نارمل ہے، 5.7 سے 6.4 تک جو ہے وہ پری ڈائبٹک کہلاتا ہے، لیکن پری ڈائبٹیز میں ہے نارمل. اسی طرح اگر ہم اسے رینڈم اور فاسٹنگ کے لیول میں دیکھیں تو نہار منہ اگر شوگر کا لیول 100 110 بلکہ بعض اوقات 120 تک آ گیا ہے، اور کھانے کے بعد یعنی رینڈم شوگر لیول جو ہے وہ اگر 200 پلس مائنس ہے تو یہ نارمل کی انتہائی حد گنا جائے گا. گو ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے 165 معیار مقرر کر دیا گیا، لیکن پری ڈائبٹک کیسز میں فوری طور پہ یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر شوگر لیول 200 پلس مائنس ہو گیا تو یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اسے آج سے مستقل ساری زندگی کے لیے دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے. بلکہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے، یہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب انسولین کی پیداوار کم ہوتی ہے تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمیں پہلی سٹیج پہ جب پری ڈائبٹیز کے کیسز ہیں یا پہلی دفعہ چیک کیا اور تشخیص ہوئی کہ یہ کیس ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے، یا کہا جا سکتا ہے چلا گیا ہے، لیکن اسے ریورس کرنا، اسے بحال کرنا جو ہے اس کے لیے پہلی کوشش کرنی چاہیے. پہلی کوشش ہے لائف سٹائل کو ماڈریٹ کرنا، نیند پوری کرنا، وقت پہ کھانا، ہر 3.5 گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا میل لیتے رہنا تاکہ انسولین کی پروڈکشن کو سٹیمولیشن ملتی رہے اور انسولین لیول مینٹین ہونا شروع ہو جائے. اور غیر ضروری کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک چھوڑ دینا، مطلب تمام طرح کی بیوریجز جو ہیں، بوتل ہے، جوس ہے، چاہے وہ سونے کا ہے، اچھی کمپنی کا ہے، لیکن اسے نہیں لیں. اسی طرح جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیلریز فری ہیں، جو زیرو شوگر ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے جسم میں تیزابیت پیدا کرنے کا سبب بنے گا، یعنی سیلولر فنکشن کو ڈس آرڈر کرے گا. تو آپ نے ایسی اب نارمل لائف سے نکل جانا ہے اور ایسی اب نارمل غذاؤں کو چھوڑ دینا ہے جو جسم میں فنکشنلی ڈس آرڈر پیدا کرے، میٹابولک ڈس آرڈر پیدا کریں. اپنا وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، اپنی نیند پوری کریں.
اسی طرح اپنا کھانا پینا جو ہے اس میں سلاد، سبزیاں، پھل اور دودھ دہی بڑھا دیں. اناج، گندم کی چیزیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں یا ڈائریکٹ گندم کی روٹی، چاہے وہ چکی کے پیور آٹے کی روٹی ہے چاہے ریفائنڈ آٹے کی روٹی ہے. اسی طرح چاول، آلو اور اس طرح کی غذائیں جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے اور ڈائریکٹ میٹھے والی چیزیں، ان چیزوں کو، ان غذاؤں کو بہت حد تک چھوڑ دیں. مطلب میں نے بہت حد تک لفظ صرف گندم کو ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال کیا. چینی کی بنی ہوئی چیزوں کو، جن چیزوں میں چینی استعمال ہو گئی، میٹھا چلا گیا، وہ تو بالکل ختم کر دیں. چاول بھی کوشش کریں کہ 15-20 دنوں کے لیے چھوڑ دیں. اسی طرح 3 ماہ کے لیے گندم کا انٹیک بھی کم کر دیں. اور پھل، سبزیاں، سلاد اور اس کے ساتھ یہ دودھ دہی، ان کا انٹیک بڑھائیں. جب ان چیزوں سے آپ پیٹ بھرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم میں ایک تو تھوڑا تھوڑا میل بار بار لینے سے انسولین سٹیمولیشن جائے گی، دوسرا ویسے ہی شوگر لیول مینٹین رہے گا. اس کے بعد 3 ماہ کا جو HbA1c ہے وہ کروائیں. 3 ماہ کے بعد 3 ماہ ان چیزوں پہ چلیں، ٹیسٹ کرتے رہیں، یعنی جو شوگر کا رینڈم فاسٹنگ لیول ہے اسے چیک کرتے رہیں. اگر خدا نخواستہ وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر اس کو مینٹین دوائی سے کیا جا سکتا ہے. نہیں تو 3 ماہ تک دوائی کوئی نہ لیں، نہ کوئی ہومیوپیتھک دوائی لیں، نہ کوئی ایلوپیتھک دوائی لیں، نہ کوئی ہرب لیں. اپنے وہی لائف سٹائل میں صرف غذاؤں کا رد و بدل کریں اور نیند پوری کریں. اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو جو لوگ وراثت میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو، اور جو بہت زیادہ انٹیک کر چکے ہیں، انہیں واک ایکسرسائز بہت شروع کر دینی چاہیے تاکہ ان کا جسم دوبارہ سے فنکشنل ہو جائے اور ان کا میٹابولک آرڈر ہو جائے. اور جن میں وراثت میں شوگر نہیں ہے یا جن کی پیچھے لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ بد پرہیزیوں والا نہیں رہا، انہیں بھی واک ایکسرسائز کرنی چاہیے، لیکن نارمل، جیسے 45 منٹ کی واک کرنے وہ دن میں کافی ہے. لیکن جن کی وراثت میں ہے اور جن میں لائف سٹائل غلط رہا ہے، زیادہ انہوں نے یہ کوک سوڈا کا انٹیک، یہ جنک فوڈز کا انٹیک، میٹھی چیزوں کا انٹیک، بے ٹائمہ کھانا، لمبے لمبے وقفوں سے کھانا، اگر یہ رہا ہے، صبح کا کھانا شام کو کھایا، شام کا کھانا اگلے رات کو کھایا، مطلب اس طرح جو بہت بے قاعدہ زندگی رہی ہے. دفتری لوگ صبح ناشتہ کر کے گئے، 5-6 بجے شام کو آ کے کھایا، سارا دن بھوکے رہے. اسی طرح ماؤں نے صبح کھایا، شام کو جب گھر میں بچے آئے دوپہر کے بعد پچھلے ٹائم پھر کھایا. تو یہ چیزیں اگر کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو واک ایکسرسائز کی ایکسیسو ضرورت ہے. یعنی آپ کو 45 منٹ 2 ٹائم کر لینی چاہیے، یا 20 منٹ 4 ٹائم کر لینی چاہیے، 3 ٹائم کھانے سے پہلے اور چوتھے ٹائم سوتے وقت. تو اس طرح آپ کچھ لائف سٹائل کو ماڈریٹ کر کے 3 ماہ تک اپنے آپ کو آبزرویشن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے ادویات پہ جانا ہے یا آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، ریکور کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے کافی تفصیل سے بتایا. اور یہ ویلاگ تھا اس کے نارمل ہے بنارمل لیول پہ، یعنی 6.4 تک HbA1c نارمل ہے، گو وہ پری ڈائبیٹک ہے. 100 پلس مائنس 110 تک بھی جو فاسٹنگ شوگر ہے یہ نارمل ہے لیکن پری ڈائبیٹک ہے. رینڈم شوگر جو ہے وہ 165 کو آپ نہ لیں، آپ 200 پلس مائنس پہ جائیں. اگر وہ نارمل ہے، وہ وہاں تک ہے، تو آپ سمجھے آپ پری ڈائبیٹک ہیں، آپ یہاں سے واپس موڑ آئے، اپنی نیچرل لائف پہ آ گئے. کیونکہ اس میں ابھی تک امریکنز جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کا شوگر کا لیول 240 سے کم رہتا ہے ان میں ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن جو ہیں، جیسے ڈائبٹک نیفروپیتھی، ریٹینوپیتھی، مایوپیتھی، نیوروپیتھی، اس طرح کی کمپلیکیشن جو ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گئے، برین ہیمریج ہو گئے، وہ زیادہ ہیں بنسبت ان کے جن کا اس سے کم رہتا ہے. جن مطلب جو 165 پہ شوگر لیول کو مینٹین کر لیتے ہیں اور جن کا 240 تک رہتا ہے وہ بچے رہتے ہیں. یہ امریکنز کے بہت بڑے جو گروپ ہے ڈائبٹالوجسٹوں کا اور یہ ماہرین کا، وہ اس رائے پہ قائم ہیں اور اڑے ہوئے ہیں. جی، شوگر لیول کا بڑھنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خون میں ایک تیزاب چھوڑ دیا گیا، یعنی خون ایسیڈوسس کی طرف چلا گیا، جسم تیزابی ہو گیا. جیسے یورک ایسڈ کا بڑھنا نقصان دہ ہے، اسی طرح یہ اس کا کولیسٹرول ٹرائیگلائسرائڈ کا بڑھنا نقصان دہ ہے. اس طرح شوگر کا بڑھنا بھی جسم میں کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. یہ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ شوگر کا بڑا ہوا لیول ہمارے جسم میں مائکرو بلڈ ویسلز کو ڈیزولو کر دیتا ہے. یعنی جو بہت باریک خون کی نالیاں ہیں، جو خردبینی خون کی نالیاں ہیں، مطلب جو سر کے بالوں سے زیادہ باریک خون کی نالیاں ہیں، ان کو تحلیل کر دیتی ہے شوگر. یعنی شوگر سمجھیں کہ ایک تیزاب ہے،
خون میں اگر اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو زیادہ مقدار ہے وہ ایک تیزاب ہے، تو تیزاب کیا نقصان پہنچا رہا ہے کہ خون کی نالیوں کو تحلیل کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، ان کو توڑ کے تباہ کر کے ڈیزالو کر کے ان کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ کہاں پہ اور اس کی کمپلیکیشن کہاں کہاں اپیئر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے نیوروپیتھی، ڈائبیٹک نیوروپیتھی، یعنی جو دماغ سے حرام مغز اور حرام مغز کی آگے 31 جوڑے جو جسم میں پھیلتے ہیں جا کے اور شاخ در شاخ تقسیم ہوتے ہوئے بہت باریک جڑ جیسے پودے کی جڑوں کی صورت میں جسم کے آخری حصوں تک پھیل جاتے ہیں۔ جیسے جو ٹانگ کی طرف اعصاب جا رہے ہیں حرام مغز سے نکل کے، جب وہ پاؤں کے تلوے میں، پاؤں کے سول میں پہنچ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گملے کے نیچے سے پودے کی جڑیں نکل آتی ہیں نا، اسی طرح وہ پاؤں کے تلووں میں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اعصاب کے سرے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان سیروں کی جو باریکی ہے وہ یہ بہت باریک ہوتے ہیں، مطلب یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے کئی گنا باریک۔ ان کو بلڈ سپلائی دینے کے لیے ان کے گرد سپرنگ کی طرح خون کی نالی چڑھی ہوتی ہے، جس میں خون کے اجزاء جو سرخ خلیات ہیں وہ، اور آکسیجن دینے کے لیے، اور اسی طرح خون کا پلازما جو ہے وہ نیوٹرینٹ دینے کے لیے اور آکسیجن دینے کے لیے اس نرو کو اس کے گرد چڑھا ہوا ہے، یہ اس کو سپلائی دے رہا ہے۔ جب یہ خون کی نالی ڈیزالو ہو جائے گی شوگر کی وجہ سے، تو وہ جو نرو ہے، جو اعصاب ہے، جو حرام مغز کی تار کا آخری پھیلا ہوا کنارہ ہے، وہ بھی مردہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آکسیجن بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے، آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ مردہ ہو جائے گا۔ اس کے ڈیمیج ہونے کی جو ابتدائی سائن سمٹم ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں، ڈائبٹک نیوروپیتھی میں، وہ پاؤں کی برننگ سنسیشن ہے، پاؤں کا جلنا، یعنی مریض کہتا ہے، شوگر کا مریض، کہ میرے پاؤں بہت جلتے ہیں۔ یہ اس کے اعصاب کے گرد خون کی نالی کے تحلیل ہونے کے مراحل کے دوران اس کے اعصاب کو سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے مردہ ہونے، کمزور ہونے اور مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو پھر پاؤں سینس لیس ہو جاتے ہیں، اس میں 5 سال 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، اور جب پاؤں سینس لیس ہو جاتے ہیں، پاؤں بے حس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پاؤں کا کوئی زخم پاؤں ایسا ڈیویلپ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کاٹنا بھی پڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی گینگرین کے بعد انتہائی کمپلیکیشن ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کہ نیوران تباہ ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پاؤں میں سب سے پہلے، اور باقی جسم میں بھی۔ اس کے بعد مایوپیتھی، جسم کے جتنے بھی مسلز ہیں، جتنا بھی گوشت ہے جسم میں، جتنے بھی پٹھے ہیں، ان کے گرد جو بلڈ سپلائی ہے اسی طرح وہ بھی ڈیزالو ہوتی ہے، اور اس طرح مایوپیتھی، ڈائبیٹک مایوپیتھی جنم لیتی ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، جس کی ابتدائی علامت ہوتی ہے کہ شوگر کے مریض کا دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں، میں حرکت نہ کروں، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے، وہ سارا دن بہانے سے بیٹھا رہتا ہے ایک جگہ پہ، تھکاوٹ رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر شدید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈائبیٹک نیفروپیتھی، شوگر کے وجہ سے گردے کے نیفرون کا تباہ ہو جانا۔ اس میں بھی اسی طرح نیفرون جو ہیں وہ خون کی نالی کی طرح ہی ہیں، نیفرون خود سکڑتے ہیں، کیونکہ یہ خون کی نالیوں کے تقسیم در تقسیم ہوئے سرے ہی کہلائیں گے، یعنی گو نیفرون کی ساخت بدل جاتی ہے، نیفرون کا فنکشن بدل جاتا ہے، یہاں پہ یہ گردے کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اثر انداز شوگر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے خون کی نالی کو ڈیزالو کر رہی ہے، اسی طرح یہ اس کو سکیڑ دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے، اور اس طرح گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان کا پیرنکائما لاس ہو جاتا ہے، وہ فنکشنل نہیں رہتے، ان کے جو ٹیوبیولز ہیں وہ غلط چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب اس میں جو چیزیں جیسے یوریا کریٹنین پیشاب میں نکلنا تھی وہاں سے پروٹین اور خون پیشاب میں نکلنا شروع ہو گیا، مطلب اس طرح نیفرون تباہ ہو جاتے ہیں شوگر کی وجہ سے۔ اس کے بعد آنکھ کا ریٹینا متاثر ہوتا ہے، آنکھ کے ریٹینا میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہیں، پنکچر ہو جاتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، اور اس طرح نظر متاثر ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اندھے پن تک پیشنٹ پہنچ جاتے ہیں۔ گو اس میں 5 10 سال 50 سال بھی لگتے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی وجہ، شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض ہے، اس کی ایک کمپلیکیشن ہے، شوگر کی پیچیدگی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اس لیے ریٹینو جو اس کا ریٹینوگرافی ہے، ریٹینو کا جو چیک اپ ہے یہ ریٹینا کا، وہ کرواتے رہنا چاہیے۔
इसके बाद जो माइक्रो वेसल्स हैं उनके डैमेज होने की वजह से ब्रेन हैमरेज का डर बढ़ जाता है, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के सिकुड़ने के चांस पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अब मैक्रो वेसल्स की तरफ आ जाएं, यानी जो बड़ी खून की नालियां हैं, यानी माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो है वो बड़ी खून की नालियां हैं, उनकी खराबी की वजह से भी ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक होते हैं और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लगती हैं। तो इन सारी चीज, और इसी तरह गुर्दे जब खराब होते हैं तो भी ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। इस तरह शुगर जिस्म में बहुत ज्यादा पेचीदगियां नुकसान पैदा करती है, लेकिन कब पैदा करती है? जब इसका लेवल बढ़ता है। तो इसके लेवल को मेंटेन कैसे रखा जाए कि मरीज हमेशा थोड़ा खाना खाए, बार बार खाए, और उस यानी हर 3.5 घंटे के बाद। और इसी तरह जिन चीज़ों में चीनी डाल दी गई है, जो मैदे से प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दें तकरीबन। और वॉक की बड़ी आदत डालें। कोशिश करें कि आप दिन में 4 दफ़ा वॉक किया करें। 3 टाइम खाने से पहले चाहे अपने कमरे में वॉक कर लें, और चौथे टाइम सोने से पहले। मॉर्निंग वॉक को खुली जगह पे करें ताकि जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन जिस्म की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। 3 मिनट किसी का सांस बंद कर दिया जाए तो वो मर सकता है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो कितनी सेहत होगी, और ऑक्सीजन रोज़ाना कम मिलेगी तो कितनी बीमारियां लगेंगी, ये इससे अंदाज़ा किया जा सकता है। तो वॉक एक्सरसाइज जो है वो शुगर को कंज्यूम करने में बड़ी मावन होती है, इंसुलिन की पैदावार बढ़ाने में मावन है। थोड़ा थोड़ा खाना खाना इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाता है, कम नहीं होने देता। और अद्वियात को हमेशा टेस्ट करने के बाद जो है वो उसकी डोज को जो है खाएं। मतलब एक मुकर्ररा दवाई की मिकदार खाने की बजाय हमेशा चेक करें और उसके मुताबिक अपनी दवाई को कम और ज़्यादा करते रहें। तो मतलब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम शुगर को कंट्रोल रखें। प्री डायबिटिक कौन है, शुगर की तरफ जा कौन रहा है, और इससे जो नहीं भी जा रहा वो कौन से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज मॉडरेशन करे कि वो इससे बच सके, इस तरफ जाए ही ना। तो वाकई हमें हर काम के लिए वक्त से पहले सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, और यही कामयाब जिंदगी के लिए एक एक रास्ता है, एक कुंजी है, की है। तो प्री डायबिटिक वही हो सकते हैं जिनकी विरासत में शुगर है, जिनका लाइफस्टाइल गलत है, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए ऐसा तर्ज ज़िंदगी अपना चुके हैं जिसमें खाना और सोना जो है वो गैर फितरी है। इसी तरह जिन लोगों को किसी मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ा, अद्वियात खाना पड़ी, और अद्वियात की वजह से उनमें शुगर के लेवल गिरना शुरू हो गया, या जिनमें किसी मर्ज़ की वजह से ब्लड प्रेशर लो रहता था उसके साथ शुगर लो रहना शुरू हो गई, या जिन्होंने बहुत लंबी भूखें काटी हुई हैं, खाना पूरा नहीं खाया और उससे शुगर लो रहना शुरू हो गई, ये सारे लोग डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। अब इससे बचना कैसे है? आप प्री डायबिटिक हैं, या आप अभी शुगर से बहुत दूर हैं, या आप वैसे ही सेहतमंद हैं और आप इससे बचना चाहते हैं, इन हर तीनों सूरतों में आपको मॉडरेट लाइफस्टाइल पे आना होगा। मतलब अपना मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर नहीं होने देना, अपनी नींद को कुदरती टाइम पे पूरा करना है। इस पे हम एक अलहदा वीलॉग भी करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी सेहत को, हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म के तवाज़न को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा की कारकर्दगी को, हमारे ज़हन को, हमारी सोच को, हमारी सेहत को, मतलब हमारे जिस्म की हर चीज़ को सोलर सिस्टम के साथ जोड़ दिया है, निज़ाम शमसी के साथ। अगर हम निज़ाम शमसी के मुखालिफ चलेंगे, यानी जब सूरज गरूब है और हम जाग रहे हैं, और जब सूरज जाग रहा है, सूरज तुलू हो चुका है और हम सो रहे हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे, हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे। एक तो इससे बचें, ये बहुत बड़ा कह लें कि आपका ज़ाती नुकसान है। और दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें तालीम याफ्ता लोग इस तरफ माइल हो चुके हुए हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों को सर्केडियन रिदम का, हमारे हमारे जिस्म और निज़ाम शमसी के ताल्लुक का पता ही नहीं है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। यानी हम किताबें सिर्फ पढ़ते हैं इम्तिहान देने के लिए, उसमें सीखते नहीं हैं, कुछ हासिल नहीं करते। यानी बच्चे ने 5वीं क्लास में पूरा ऑस्टियोलॉजी पढ़ी हुई है, मतलब हड्डियों का पूरा ढांचा पढ़ा हुआ है, लेकिन इम्तिहान देने तक एफएससी के तालिब इल्म ने कितनी इंसानी जिस्म की कितनी रिसर्च पढ़ी हुई है, लेकिन इम्तिहान देने तक, मतलब हम लोगों की गलती कोताही ये है कि हम चीज़ों से सीखते नहीं हैं।
اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے، امتحان پاس کرنے کے لیے، اور یہی ہمارے غیر تربیت یافتہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے وہی بات جو چند دن پہلے میں نے کی کہ ہمارے سرکاری جو افسران ہیں وہ دیکھیں کہ تربیت یافتہ نہیں ہے، مطلب پڑھے لکھے ہیں، ڈگری یافتہ ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا ملک کتنا پیچھے پڑ گیا ہوا ہے۔ مطلب یہ لوگ شہر کے، علاقے کے، ملک کے ذمہ دار ہونے کی بجائے اپنی اولاد کے ذمہ دار بن کے اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے سیاستدان لے لیں، اپنے بچوں کے لیے کمائی کرنے آئے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے ملک کو ان کی اولاد بنا دیا، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو قسمت میں تھا وہ ملنا ہی تھا، لیکن انہوں نے دوسروں کے منہ سے جو نوالا چھین کے ان کو کھلا دیا، یہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنی آخرت تباہ کر لی۔ یعنی جتنی شان و شوکت اور جتنا مرتبہ اور جتنی عزت انہیں آخرت میں ملنی تھی، انہوں نے اتنے گہرے گھڑے جو ہیں جہنم کے وہ اپنے لیے منتخب کر لیے۔ یعنی فرض کیا کہ اگر آپ کسی نے اپنے بچے کے لیے 10 ارب اکٹھا کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ارب اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس نے رستہ غلط منتخب کیا۔ اسی طرح ہم اگر اپنی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں مثبت رستہ، ہمیشہ قدرتی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اپنی غذاؤں میں قدرتی چیزیں، پھل، سبزیاں، سلاد، دودھ، دہی، ان کو ترجیحاً رکھیں۔ جنک فوڈز کو، یہ کوک سوڈا کو مہینے بعد پہ لے جائیں۔ چلے میں نہیں کہتا چھوڑ دیں، لیکن انجوائمنٹ جو ہے وہ ہر روز نہیں ہوتی۔ انجوائمنٹ کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب وہ کبھی کبھی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے روز پیزا، شوارما، برگر اور کوک سوڈا اور یہ چیزیں پینی ہیں، کھانی ہیں؟ یہ کیوں؟ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوک سوڈا کتنی نقصان دہ ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ جنک فوڈز کتنے نقصان دہ ہیں؟ میرے پاس کل کے دن میں 3 پیشنٹ ایسے آئے ہیں جو اپنا گردہ بند کروا بیٹھے ہوئے ہیں گردے کی پتھری کی وجہ سے، یعنی گردے میں بلاکیج پیدا ہوگی اور گردے سکڑ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے بوتلیں بہت پی ہیں، انہوں نے جنک فوڈز بہت کھائے ہیں، انہوں نے بے ٹائمہ کھانا بہت کھایا ہے، اور اب وہ گردے میں پتھریاں بنی، پتھریوں نے بلاکیج پیدا کی، بلاکیج سے گردہ سوج گیا، سوجنے کے بعد اس کا فنکشنل ڈس آرڈر ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ سکڑ گیا اور ختم ہو گیا۔ اب ان کے میں نے جو سکین کروائے ہیں، انالیسس ان کے فنکشنل سکین، اس میں آیا کہ یہ 0% بھی کام نہیں کر رہے، مطلب کام کر ہی نہیں رہے، تو یہ گردے اب نکلوا دینے چاہیے، یہ بیکار ہو گئے۔ یعنی یہ کتنی بڑی تباہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کر لی۔ اسی طرح شوگر ہو جانا کوئی چھوٹی سی تباہی، چھوٹا سا نقصان نہیں ہے، اور اس وقت اگر ہمارے ملک میں شوگر کا کیمپ کسی اچھے کالج یونیورسٹی میں، زیادہ تعداد والے کالج یونیورسٹی میں لگا دیا جائے تو ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سبزی نہیں کھانی، ہم نے پھل نہیں کھانا، ہم نے سلاد نہیں کھانا، ہم نے دودھ دہی نہیں پینا، ہم نے کیا کھانا ہے؟ ہم نے چکن کھانا ہے، ہم نے میدا کھانا ہے، ہم نے چاول کھانے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ایسیڈک ہیں جو ہمارے جسم کو دنوں میں تباہ کر دیتی ہیں۔ یعنی 1 سال ایسی چیزیں کھانے والے جو ہیں ان کے گردے، ان کے جگر، ان کا میٹابولزم تباہ ہو گیا، اور بڑی تباہیوں کے ساتھ مریض آتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے، گردوں میں پتھریاں پڑی ہیں، پتوں میں پتھریاں پڑی ہیں، ذہنی طور پہ ڈس آرڈر ہو گیا ہوا ہے، ویٹ لوز کر چکے ہیں، مطلب بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یورک ایسڈ ہائی ہے۔ تو یہ تباہیاں اپنے ہاتھوں سے ہم مول لے رہے ہیں۔ کیوں ہم سبزی، سلاد، پھل، دودھ، دہی، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں شوگر سے بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی روزانہ واک کے لیے مارننگ ٹائم تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں کہ ہم صبح کا وقت نہیں نکال سکتے، ہمارے کالج، یونیورسٹی یا جاب کا ٹائم ہے، بچوں کے کھانے پینے کا ٹائم ہے، تو پھر ہم دوپہر کے بعد کا ٹائم، یعنی دوپہر کے عصر کا ٹائم رکھ لیں واک ایکسرسائز کے لیے۔ مطلب دن میں ایک وقت ضرور اس کے لیے رکھیں، اور بہتر وقت وہ ہے جب پیٹ خالی ہو۔ یہی ایک رستہ ہے، یا آپ غیر فطری طرز زندگی گزار سکتے ہیں یا آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ اپنے مرنے تک اللہ کے فضل سے صحت مند رہیں، آپ کے دانت اپنے پیروں پہ چلتے رہیں، آپ کے دانت، آپ کی نظریں سلامت رہیں، یا آپ غیر فطری طرز زندگی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے آئیں گے، آپ کی نسلیں آئیں گی پھر اس طرف، یعنی آپ پہ یہ بیماریاں جینیٹک ڈس آرڈر بن جائیں گی،
اور ماں باپ دونوں جب غیر فطری طرز زندگی میں رہیں گے تو اولاد کو وہ بیماریاں بنی بنائی مل جائیں گی. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کریں. گلائکوشوریا یعنی صرف پیشاب میں شوگر کا آنا، خارج ہونا، اور خون میں ٹیسٹ کرنے پہ شوگر لیول نارمل آنا، HbA1c کا نارمل آنا، اسی طرح رینڈم فاسٹنگ شوگر کا نارمل آنا. لیکن پیشاب جب بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے پیشاب میں شوگر پازیٹیو آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک ٹائپ کے کیس ہیں. بعض کیسز ہیں جن میں بعض اوقات خون میں بھی آ جاتی ہے پازیٹیو لیکن HbA1c نارمل آتا ہے، اور بہت کم کیسز ہیں جس میں سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. پیشاب میں شوگر تب ہی خارج ہوتی ہے جب گردے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پہ یعنی اس کا انالیسز اگر کریں یہ کن کن لوگوں میں ہو سکتا ہے. جن میں بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی رہا ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے. جن کے ہارمون امبیلنس رہے ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے. جن کے گردوں میں کسی دوا کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے یا یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پروٹین آنا شروع ہو گئی ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے. جو لوگ کسی مستقل ایسی دوا کے زیر اثر رہے جس نے گردے کو خراب کیا یا خون میں گلوکوز لیول کو بڑھایا لیکن انسولین کی پیداوار نارمل تھی اور اس وجہ سے ایک ایسا میٹابولک ڈس آرڈر آیا کہ گردوں نے گلوکوز کو خارج کرنا شروع کر دیا. اسی طرح بعض اوقات میٹابولک ڈس آرڈر جو ہیں مطلب یہ جیسے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، اس طرح کی چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں، عدم توازن آ جاتا ہے. اس وجہ سے جب جسم میں کہہ لیں کہ ایک خاص حد تک ایسی ڈوسس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گردے جب تیزاب کو خارج نہیں کرتے، یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی بعض کیسز میں گلائکویوریا ہو سکتا ہے. اسی طرح تھائرائیڈ گلینڈ کے ایب نارمل فنکشن میں بھی کچھ لوگوں میں گلائکویوریا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایڈرینل گلینڈ کارٹیسول ہارمون کی بے قاعدگی کی وجہ سے بھی گلائکویوریا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بعض یہ جو جنسی ہارمون جو ہیں مطلب جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے ہارمونز ہیں جیسے FSH، LH، ٹیسٹوسٹیرون اور اس طرح کے جو ہارمونز ہیں ان کی بے قاعدگی کی وجہ سے بھی گلائکویوریا ہو سکتا ہے. مطلب کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور اس میں معالج جو ہے وہ پورا کیس ٹیک کر کے ٹیسٹ کروا کے ایک نتیجے میں پہنچتا ہے. اس نتیجے میں ظاہر ہوئے تشخیص ہوئے مرض کو ٹریٹ کرتا ہے اور اس سے یہ گلائکویوریا ختم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بغیر کسی علاج کے ویسے ہی لائف سٹائل چینج کرنے سے اس میں بہتری آ جاتی ہے. مطلب اچانک پیشنٹ کو ڈر لگ گیا اور اس نے پرہیز کیا، اس سے وہ بہتر ہو گیا. اس نے کوک سوڈا پینا چھوڑ دی، بیوریجز کا استعمال چھوڑ دیا، اس سے وہ بہتر ہو گیا. مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چینجز بھی آ جاتی ہیں طرز زندگی میں. کوئی ٹینشن سٹریس تھی اس سے نکلا اور ٹھیک ہو گیا. کسی بیماری کے آفٹر افیکٹ تھے اس سے نکلا وہ ٹھیک ہو گیا. آٹو میون ڈیزیز میں کوئی خاص طرح کا امیونو کیمیکل بڑا ہوا تھا وہ لیول پہ نارمل آیا، اس سے ٹھیک ہو گیا جیسے CRP یا کوئی ایسا کیمیکل. اسی طرح ہارمون امبیلنس سے نیند پوری ہوئی، ہارمون بیلنس ہوئے، فکر تفکر ختم ہوا، غم فکر سے نکل گیا، لاس ریکور ہو گیا. مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو آٹو بحال کر دیتی ہیں. لیکن ایک اچھا معالج جو ہے وہ پورا کیس ٹیک کر کے تشخیص کر کے مریض کو ایجوکیٹ بھی کر دیتا ہے اور اس کے لیے میڈیسن بھی پرسکرائب کر لیتا ہے اور اس سے پھر پیشنٹ جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. جی، ڈائبٹیز ٹائپ 1 کا مطلب ہے کہ انسولین سرے سے پیدا ہی نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے انسولین کی پیداوار مکمل طور پہ ختم ہو گئی. تو یہ عموماً چھوٹے بچوں میں ہوگا جن میں پیدا ہی نہیں ہو رہی اور یہ کسی بھی وقت کسی مرض کی وجہ سے ہوگا کہ یہ بالکل ختم ہو گئی. ٹائپ 1 کے جو جینیٹک کیسز ہیں یا کونجینیٹل کیسز ہیں مطلب وہ لوگ جن کو وراثت میں ماں باپ دونوں کو شوگر تھی اور بچے کو پیدا ہوتے ہی شوگر ہے، یا پھر بعد میں کچھ وقت کچھ زندگی کچھ سال گزرنے کے بعد شوگر ہو گئی، یعنی پہلے انسولین کچھ پیدا ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ پیدا ہونا ختم ہو گئی یا کسی مرض کی وجہ سے ختم ہو گئی. جیسے ایک تو ہو گیا کنجینیٹل اور جینیٹک، یہ تو ٹائپ 1 آ گئی جس میں وراثت میں آ گئی. اس کے لیے پہلے اسے ڈسکس کر لیں
یہ نیو بورن ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے جن کو ابتدائی زندگی میں ہی چند ماہ کی عمر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کمزور ہونے کی وجہ جو ہے ان کے شوگر کا بڑھنا ہے. تو شوگر بڑھنے میں جب ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی اور یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے شروع سے ہی. اب یہاں پہ کنجینیٹل ڈس آرڈر اور جینیٹک ڈس آرڈر کے لیے ڈائگنوز کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جینز کا پرابلم ہے یا پینکریاز کے نشو و نما کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئی ہے، یعنی 9 ماہ میں جو جسم کی نشو و نما ہوئی، جسم بنا، اس میں کمی ہے، یا وراثت میں جینز میں ہی یہ پیداواری صلاحیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کے لیے پھر دونوں صورتوں میں بعض ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو وراثت کے کیسز میں اور کانجینیٹل کیسز میں مشترکہ طور پہ اپلیکیبل ہیں. یعنی ہومیوپیتھی میں ادویات کا سپیکٹرم بہت بڑا ہے، بہت ساری ادویات ہیں جو بہت جگہوں پہ اپلیکیبل ہیں اور اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. مطلب وہ ریسرچ میں نے یا میرے جیسے لوگوں نے نہیں کی ہوئی، وہ ایلوپیتھی کے پروفیسر اور ڈین لیول کے جو ڈاکٹرز تھے جو ایلوپیتھی کو چھوڑ کے 150-200 سال پہلے ہومیوپیتھی کی طرف آئے، ان لوگوں نے اس وقت ان چیزوں کی بڑی بڑی وضاحت کتابوں میں کی ہوئی ہے. یعنی پینکریاز کے ان ایکٹیو ہونے پہ ادویات ہیں، پینکریاز کی ایب نارمل گروتھ پہ ادویات ہیں، پینکریاز کے اندر مرض کی وجہ سے یعنی اس کی خون کی نالی تنگ ہو گئی، اس میں پتھری بن گئی، اس کے اندر کوئی ایسا سیلولر ڈس آرڈر آ گیا، کوئی پیتھولوجی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انسولین پیدا نہیں ہو رہی، تو ان سارے امراض کا حل موجود ہے ان کو ادویات کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جب ان کا علاج کیا جائے گا تو وہ دوبارہ ریکور یعنی اس میں اس کا فنکشن ریکور ہو جائے گا، دوبارہ سے انسولین پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان ادویات کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے. یہ دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز موجود ہے، حوالہ جات موجود ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، مطلب یہ امریکہ کے، یورپ کے رائٹر ہیں جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو فالو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں بغیر کسی وجہ کے نہیں لکھ دی. ایسے نہیں ہوا کہ وہ سوئے اٹھے اور انہوں نے کتاب میں یہ حوالہ لکھ دیا. ظاہر ہے وہ انڈور ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے تھے، پیشنٹ ان کے پاس ہاسپٹلائزڈ ہوتے تھے تو وہ اپنے پاس داخل مریضوں کے اوپر جو ریسرچ ورک کرتے تھے ان میں جو مریض کیور ہوتے تھے ان کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ دوائیاں ضرور اپلائی کرنی چاہیے. اس کے بعد جو بعد میں کسی مرض کی وجہ سے، کسی دوا کی وجہ سے، کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے یا جسم میں کسی اور مرض کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز جو مرض اس کے اوپر اثر انداز ہوا، جیسے ایڈرینل گلینڈ کے امراض، پیچوٹری گلینڈ کے امراض، برین ٹیومر کی وجہ سے، تھائرائیڈ کی وجہ سے، میدے جگر کے امراض کی وجہ سے، ان کی بلاکیج کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اب نارمل دوائی کی وجہ سے، غلط دوائی کی وجہ سے، کسی کیمیکل کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے جس میں لبلبا کام کرنا، مطلب آئی لیٹس آف لنگرہینز کے جو بیٹا سیل ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے، انسولین پیدا نہیں ہو رہی، تو ان وجوہات کو تلاش کر کے دور کرنے پہ یہ دوبارہ فنکشنل ہو سکتے ہیں اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے یہ کیور ہو سکتی ہے، چاہے ان میں سے 100 میں سے ایک مریض ہو. یعنی آپ نے جو دوائیاں کھانی ہیں ان کا نقصان تو کوئی نہیں ہونا، تو اگر 100 میں سے ایک مریض بھی ٹھیک ہو گیا تو اس کو تو فائدہ ہو گیا. باقی کیسز میں یہ ہوگا کہ ان میں کچھ نہ کچھ فنکشنل آرڈر آ جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ بحالی اور بہتری اور فائدہ ضرور ہوگا. تو ان چیزوں کو اپلائی کرنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ وہ 100 میں سے ایک مریض کون سا ہے، اور یہ چیزیں اور یہ حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، یہ مفروضے نہیں ہیں. شوگر اگر آپ کو روٹین کے ٹیسٹ میں جیسے گلوکومیٹر سے ہم چیک کرتے ہیں کہ فاسٹنگ یا رینڈم شوگر، اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ شوگر لیول ہائی ہے تو آپ نے اس کے بعد 2 ٹیسٹ کروانے ہیں. ایک HbA1c جو 3 ماہ کا ہیموگلوبن A1c ٹیسٹ ہے، جس میں 3 ماہ میں ہیموگلوبن میں خون کے غذا کے ساتھ جڑی ہوئی شوگر کا تجزیہ آتا ہے. اس کے ساتھ جس کا صحت مند حد 5 یا 7 ہے، اور کہہ لیں کہ جو وارننگ ہے وہ 6.4 ہے. اس سے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. اگر 6.5 ہے تو پھر آپ کو ڈائبیٹولوجسٹ سے ملنا پڑے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اس میں OGTT، اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا
जिस्म कितना शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, कब और कितनी हाई होती है। इसमें 75 ग्राम 70 ग्राम ग्लूकोज जो है वो पिया जाता है। पहले हार्मोन टेस्ट होते हैं पेशाब और खून में, उसके बाद फिर हर आधे घंटे बाद खून और पेशाब में 3 घंटे तक टेस्ट किया जाता है और एक ग्राफ तैयार किया जाता है जिससे पता चलता है कि वो ग्लूकोज ने शुगर लेवल को कहाँ तक बढ़ाया और इंसुलिन ने उसको कहाँ तक कंट्रोल किया। इसके बाद रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है कि खून में इंसुलिन की मिकदार का तजज़िया करना, मतलब इंसुलिन हार्मोन को देखना। और इसके बाद जो आपने पेशाब का टेस्ट करवाना है कि उसमें पेशाब में तो ग्लूकोज नहीं आ रहा, ये भी इब्तदाई दिनों में एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए। और ये सारा काम करने के बाद अगर खुदा ना खास्ता आपको इसका शक पड़ गया है तो फिर आप जो रैंडम और फास्टिंग है उसको आप करवाते रहें, लेकिन रैंडम और फास्टिंग को जमा करें और 2 पे तकसीम करें। जो शुगर आएगी वो आपका नॉर्मल लेवल है, इन दोनों को अलग अलग कंपेयर ना करें, मतलब इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें। और इसके बाद जो शुगर के मरीज बन चुके हुए हैं उन्हें अपना रेटिनोग्राफी करवानी चाहिए आंख के डॉक्टर से हर साल। उन्हें अपना पेशाब हर 3 से 6 माह के बाद टेस्ट करवाना चाहिए। अगर पेशाब में ग्लूकोज पॉजिटिव है तो हर 3 माह बाद करवाना चाहिए कि खुदा ना खास्ता प्रोटीन आना शुरू हो जाए। इसके बाद जो पुराने मरीज हैं जिनके पाँव जलना शुरू हो गए हैं या तशखीस देर से हुई और पाँव जल रहे हैं, वो न्यूरो फिजिशियन को मिलें, दिमाग के डॉक्टर को, कि न्यूरॉन का टेस्ट करें कि न्यूरॉन डैमेज तो नहीं हो रहे। इसके साथ वो फिजियोथेरेपिस्ट को भी मिलें ताकि एक्सरसाइज ले सकें। उसके बाद मायोपैथी के लिए, उसके बाद जो पेशेंट इससे पुराने हैं, मतलब जिनमें पेशाब में शुगर मौजूद है, अब उन्हें अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए ताकि गुर्दों की साख्त और उनकी सेहत का और उनके साइज का तजजिया होता रहे। और इसके साथ अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसके लिए भी लिपिड प्रोफाइल साथ साथ करवाते रहना चाहिए और कभी कभी हार्मोन्स के एनालिसिस भी करवाने चाहिए, जैसे पीटीएच लेवल जो है उसको चेक करवाते रहना चाहिए। इसी तरह ये जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, मतलब यूरिया क्रिएटिनिन आरएफटी, ये करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं या जो आपके मुतलका डॉक्टर हैं उनके पास आपका कम अज कम 3 माह में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में एक विजिट ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह एक तरह की अद्वियात पे हमेशा ना रहें, यानी इसमें जो जो भी अद्वियात आप खाते हैं उनको हर 3 से 6 माह के बाद बदलवाते रहें ताकि आप उनके नुकसानदेह असरात से भी महफूज रह सकें। और ये काम आज के डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो बखैर खूबी करते हैं। इसके साथ कोशिश करें कि आप 4 दफ़ा दिन में वॉक एक्सरसाइज करें, आप खाना वक़्त पे खाएँ, वक़्त पे सोएं, मतलब इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। और इसी तरह दिल के डॉक्टर को एक सालाना अपना चेकअप करवाते रहें, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ये टेस्ट करवाते रहें, लिपिड प्रोफाइल करवाते रहें। इन सारी चीज़ों का करवाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि एकदम किसी पेचीदगी से बचा जा सके। और अगर आपकी विरासत में शुगर थी तो आपको हर साल अपना शुगर और पेशाब का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी दौरान हमल शुगर जो है, ये प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान किसी भी महीने में इंसुलिन की पैदावार कम हो जाने से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने को कहते हैं। और ये मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन होती आम तौर पे उन्हीं में ही है जहाँ पे जेनेटिक जो है, मतलब विरासत में, ख़ानदान में पहले से शुगर मौजूद होती है, ज़्यादातर उनमें होती है। लेकिन रेयर केस किसी की पर्सनल भी हो सकती है। इसकी वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है, मखसूस हार्मोन्स की जो स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलना और बाज़ की कम हो जाना, ये जो कमी पेशी है इस वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है और डिलीवरी के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुराक को तब्दील करने की हल्की फुल्की दवा की ज़रूरत रहती है, वॉक की ज़रूरत रहती है। इसका नुकसान हो सकता है कि इससे प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, मतलब 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह बच्चे की नशोनुमा मुतासर हो सकती है। वो खातून जिनको प्रेगनेंसी है उनका वेट गेन हो सकता है, मोटापा हो सकता है और इस तरह की ब्लड प्रेशर की कमी बेशी हो सकती है। बहुत रेयर केसेस में कोई गुर्दों पे असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता ज़्यादातर।
تو مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ کنڈیشن نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس کو وقتی طور پہ مینج کیا جاتا ہے۔ اور ہوتا کن میں ہے، جو اپنی خوراک کو شروع سے متوازن نہیں رکھتے، اپنی نیند کو متوازن نہیں رکھتے، زیادہ فکر مند رہتے ہیں، زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، زیادہ پریشانیاں سر پہ سوار رکھتے ہیں، اور یا پھر صحت مند غذائیں نہیں کھاتے، یعنی کھایا جا رہا ہے لیکن صحت مند نہیں ہے۔ تو پریگنینسی ہوتے ہی پہلے 3 ماہ میں تو جیسے ایک معمول ہونا چاہیے کہ زیادہ ہائی کیلری میل نہیں لینا چاہیے، اور تھوڑے تھوڑے میل جیسے پھل سبزیاں سلاد، ان کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے، دودھ دہی کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے، وقت پہ کھانا کھانا چاہیے، تھوڑے تھوڑے میل بار بار لیتے رہنا چاہیے، اور واک کرنی چاہیے دن میں 2-3 دفعہ۔ سیڑھیاں چڑھنے سے مطلب جس حد تک ہو سکے کم سیڑھیاں چڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر قبض نہیں ہونے دینی، گیس نہیں ہونے دینا، نیند پوری کرنی ہے، اور وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، مارننگ واک کوشش کرے اگر پاسبل ہے تو پہلے 3 ماہ میں ضرور ہو جائے۔ اسی طرح مطلب ایک ہیلدی لائف سٹائل پہ آ جائیں تو، اور اس میں کچھ ایسی ہابیز ہوں جو کہ آپ کے ذہن کو فریش کرتی رہیں، اور جہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح کی عادات ماؤں میں ہوتی ہیں اس دوران وہ بچہ جو ہے انہی عادات میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پریگنینسی کے دوران ماؤں کو کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز، کچھ نیچرل ایکٹیویٹیز، جیسے گھر کے اضافی کاموں میں پازیٹیو اپنا رول پلے کرنا، کسی دوسرے کے لیے فکر مند پازیٹیولی رہنا، اسی طرح پودوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھنا، گھر کی مینجمنٹ میں اس کا خیال رکھنا، سیٹنگ کا خیال رکھنا، اسی مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے کی نیچر بن جائے گی، اور اگر ان چیزوں میں لاپرواہی ہوگی تو بچے کی نیچر بھی لاپرواہی والی ہوگی۔ تو ان چیزوں کی طرف مائیں جب لگی رہیں گی اور ہیلدی میل لیتی رہیں گی، اچھا کھانا کھائیں گی، وقت پہ کھائیں گی، وقت پہ سوئیں گی، تو وہ اس سے بچی رہیں گی ڈائبٹیز۔ کیٹو ڈائبٹیز یعنی DKA، ڈائبٹیز کیٹو ایسیڈوسس، شوگر میں خون میں تیزابیت ہونا اور شوگر کا لیول 500-600 پہ سٹیبل ہو جانا، یہ ہے کیٹو ڈائبٹیز۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے، یعنی بھوکے رہنے سے یا کسی وجہ سے جگر جو ہے وہ فیٹ کا بریک ڈاؤن بڑھا دیتا ہے، مطلب جسم کے اندر سے چربی کی توڑ پھوڑ زیادہ کرتا ہے اور فیٹی ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، یہ سیلز کو انرجی فراہم کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ یہ گلوکوز کی ایک فارم بنا دیتا ہے۔ تو جب اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے یا انسولین کی پروڈکشن اس کو استعمال کرنے کے لیے کم ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں جسم میں کیٹونز بڑھ جاتے ہیں اور جسم کیٹو ایسیڈوسس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں جہاں پہ شوگر 500-600 ہے، وہاں پہ کیٹو ساتھ جو گلوکومیٹر ہے اس کے ساتھ شوگر کے لیول کے ساتھ ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کیٹو، KETO۔ کیٹو شوگر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جو کھائی گئی غذا ہے وہ جسم کو گلوکوز فراہم نہیں کر رہی، بلکہ جگر اپنے اندر سے یا جسم سے فیٹ کو بریک ڈاؤن کر کے وہاں سے فیٹی ایسڈ پروڈیوس کر کے جسم کو انرجی فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر انسولین انتہائی کم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، اور آپ کی کھائی ہوئی انرجی اور جگر کی پیدا کی گئی انرجی سے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی، وہ خون میں موجود ہے اور رسک لیول پہ چلی گئی ہے، مطلب جسم میں یہ ایک تیزاب بن گیا ہے، ایک پوائزن بن گیا، ایک زہر بن گیا ہے۔ اور جب کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے تو پیشاب کی اسمیل ہو جاتی ہے جیسے نیل پینٹ ریموور ہوتا ہے، اور یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے، اس سے گردے بھی رسک میں ہوتے ہیں اور جسم کے بہت سے ٹیشوز جو ہیں ان میں ڈی جنریٹو چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم میں برننگ سینسیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے منہ سے، یعنی مختلف طرح کی کمپلیکیٹڈ سمٹمز آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ڈائبٹیز کے جو کیٹو ایسیڈوسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں شوگر کا لیول انتہائی ہائی رہتا ہے، یعنی یہ 500-600 ہی رہتا ہے چاہے پرہیز بھی کر رہے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ویٹ لوز ہوتا ہے، مطلب پیشنٹ چند دنوں میں آدھا رہ جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں فوری طور پہ انسولین کی جو انجیکٹیبل ڈوز ہے وہ پرسکرائب کی جاتی ہے، اور مطلب جو ڈائبٹالوجسٹ ہے وہ فوری پرسکرائب کر دیتا ہے کہ پیشنٹ کو باہر سے انسولین دی جائے، اور فوراً پیشنٹ کا وزن ٹھہرتا ہے اور وہ پیشنٹ دوبارہ ویٹ گین کر لیتا ہے، اور اس کے جسم سے کمزوری اور اس کی پیاس اور اس کا باقی جو سمٹمز ہیں وہ ریکور ہو جاتی ہیں، فوراً مینٹین ہو جاتی ہیں۔
اور ایسا ہوتا ہے جیسا جب کہ ہمارا لائف سٹائل اچانک چینج ہو جائے، اچانک ہم کھانے پینے کا معمول بدل لیں. جیسے میرے پاس ایک یہاں پہ بچہ تھا، اس نے پچھلے سال رمضان میں ٹریول کیا، چھٹیاں ہو گئی رمضان میں، پچھلے سال نا عید سے 8 دن پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو یہ کووڈ کی وجہ سے. تو اس نے کہیں ٹریول کیا اپنے ریلیٹیوز کی طرف، وہاں پہ یہاں گھر میں سبزیاں اور کھانا روٹین کا تھا، وہاں پہ مہمان نوازی میں پیزے شوارمے برگر اور گوشت انڈے شروع کر دیے، اور کھانے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم اچانک بدل گیا. تو اس سے نا وہاں پہ اس کا وزن اچانک گرنا شروع ہو گیا، اور وزن گرنے اتنا گرا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا تقریباً 16-17 کلو وزن 8-10 دنوں میں کم ہو گیا. تو شوگر چیک کی تو شوگر وہ جو تھی اس میں گلوکومیٹر میں نہیں آ رہی تھی، مطلب زیادہ ہائی تھی. اس کے بعد پھر 2-3 دن اس نے کچھ پرہیز کیا، اور لیبارٹری سے چیک کروایا HbA1c وہ تقریباً 13 کچھ آیا. پھر فوری طور پہ انسولین پہ پرسکرائب ہوئی، اور اس نے انسولین کے استعمال سے اس کی شوگر مینٹین ہوئی، اور مہینے بعد انسولین کا استعمال ترک کر دیا، وہ معمول کی خوراک پہ آ گیا. اس نے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد چھوٹا چھوٹا میل لینا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کے ذریعے اس کی شوگر مینٹین ہو گئی. اور اب میرا خیال ہے کہ وہ باقاعدگی سے نہیں لے رہا، مطلب اب وہ ٹھیک ہو گیا، وہ اس تیزابیت سے، اس جسم کے اندر کی تبدیلی سے وہ ریکور ہو کے صحت کی طرف چلا گیا. تو مطلب ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اچانک اس طرح کا تبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ اچانک اپنی صحت مند غذا سے مکمل طور پہ بیمار غذاؤں میں چلے جائیں، یا مکمل طور پہ پروٹین کی طرف چلے جائیں، مکمل طور پہ فیٹس کی طرف چلے جائیں، یا گلوکوز کا استعمال مکمل ترک کر دیں، یا گلوکوز کی چیزوں کا استعمال جیسے یہ کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں، میٹھا اور میدا وغیرہ، ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں. تو اعتدال پہ رہیں ہمیشہ، تاکہ اس طرح کی سیریس کنڈیشن سے بچ سکیں اور زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں. ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد انسولین کی پیداوار تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یا ہوتی نہیں ہے، یا کم ہوتے ہوتے کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1. یہاں پہ فوری طور پہ انسولین کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس سٹیج میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ اس کی کوئی فردر کاز تو نہیں ہے. یعنی ایسے تو نہیں کہ کسی بیماری، کسی علاج کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے انسولین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، یا شوگر کا لیول متاثر ہوا ہے، تو یا انسولین ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ڈائبٹیز ٹائپ، اور یہاں پہ اس کا علاج اگر فردر کازز پہ تو 100% ممکن ہے، لیکن اگر پینکریاس جو ہے وہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہی کام نہیں کر رہا، تو یہاں پہ بھی ہومیوپیتھی میں کونجینیٹل ڈس آرڈر کی دوائیوں کا گروپ ہے. مطلب جو 9 ماہ بچے کی نشوونما ہوتی ہے پیدائش سے پہلے، اس ایج میں اگر کسی عضو میں مکمل ہونے میں کمی رہ جائے یا وہ فنکشنل نہ ہو، تو یہاں پہ ہومیوپیتھک دوائی سپورٹ کرتی ہے. یعنی ان اعضاء کی نشوونما کو مکمل کرنے میں، اگر کہیں پہ پٹھوں کا کھچا ہوا ہے تو ان کو ریلیکس کرنے میں، اگر کہیں پہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے، فعلیاتی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، تو اس میں ہومیوپیتھک ادویات کی رینج موجود ہے. اور اس کی اپلیکیشن نان سرجیکل کیسز میں اس کی اپلیکیشن زبردست ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے. اور ایسے نان سرجیکل کیسز یہاں پہ جو سرجری ہے وہ لائف سیونگ نہ ہو، مطلب زندگی بچانے کے لیے فوری اگر آپریشن درکار ہو تو پھر تو وہی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پیشنٹ سروائیو کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو یہاں پہ ہومیوپیتھک دوائی اپلائی کرنی چاہیے، اور اس کے کامیاب نتائج ملتے ہیں. اس کے بعد ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے، اس میں بھی چونکہ گریجول انسولین کی پیداوار کم ہوتی ہے، یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے 100%. اور بعض کتابوں میں ریفرنس ملتے ہیں کہ پینکریاس میں کوئی پتھری بن گئی یا بلاکیج آ گئی، یا اس میں جیسے خون کی نالی بند ہو گئی، یا وہ سکڑ گیا یا سخت ہو گیا، یا اس میں اس طرح کی کوئی ڈیزیز آ گئی، تو اس کے لیے تو اس کا ٹریٹمنٹ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر صرف وہ فنکشنلی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، صرف انسولین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، تو اس کی انیشیل سٹیجز پہ جب ڈائگنوز ہو تو اس وقت فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنے والی ادویات ایلوپیتھی کی چاہے لے لی جائیں،
لیکن ساتھ ہومیوپیتھی اپلیکیشن اس کی بحالی کے لیے ضرور کرنی چاہیے. لائف سٹائل کو ماڈریٹ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے, ایکسرسائز واک کرنی چاہیے, نیند پوری کرنی چاہیے, ذہن سے سٹریس نکالنا چاہیے. یہ چیزیں بحالی کی طرف اکثر لے جاتی ہیں. یعنی میں نے اپنی پریکٹس میں اس کے لیے بہت کام کیا, مختلف طرح کے کیسز میں, مختلف ڈیزیز میں, مریضوں کے گروپس پہ بڑی محنت کی. چونکہ میں کالج کے ساتھ اٹیچ تھا تو کالج کے اندر پریکٹس جو تھی اس کا اسپیکٹرم اور تھا, تو وہاں پہ اس طرح مختلف طرح کے تجربات کرنے کا موقع بھی ملتا رہا اپنے سینئرز کے, اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے یا ان کے انڈر میں. تو وہاں پہ ان تجربات میں بہت زیادہ جگہوں پہ کامیابیاں ملتی تھیں کہ, اور اب بھی اپنی پریکٹس میں بھی جو اپنے قریبی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ کہ جیسا ہم نے کہنا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہی ہوگا. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ HbA1c ہر 3 ماہ بعد کرواتے رہیں, جو رینڈم فاسٹنگ شوگر ہے اس کو چیک کرواتے رہیں, اور ساتھ ہومیوپیتھی اپلیکیشن لیں, واک ایکسرسائز کریں, پرہیز کریں, نیند پوری کریں, ذہنی طور پہ بے فکر ہو جائیں, تو اسی سے شوگر مینٹین ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وقتی فائدے کے لیے ہم کوئی کیمیکل والی ایلوپیتھک ادویات لیں گے تو فائدہ ہوگا, بلکہ ایلوپیتھک ادویات میں جو اس کے گروپس ہیں دوائیوں کے, ان کے اپنے نقصانات ہیں. لیکن یہ ہے کہ چلیں جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ دیگر علاج کارآمد نہیں ہے, یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یا آپ کا رجحان نہیں ہے, آپ کا یقین نہیں ہے, تو پھر تو آپ دوائی تو ضرور لیں, یہ نہ کریں کہ دوائی نہ لیں. لیکن اب بہتر یہ ہے کہ اس کے دوائی کے کنٹرول کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھی اپلیکیشن ضرور اپلائی کریں شروع کے دنوں میں, اور بعد میں جب ماڈریٹ ہو جاتے ہیں کیس تو پھر اس میں بحالی تقریباً ممکن نہیں رہتی. اور ہومیوپیتھک ادویات کو اگر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی متحمل اور ایک سموتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ان پہ ہومیوپیتھک دوائی کنٹرول کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, اور وہ کرتی بھی ہے. لیکن زیادہ تر کیسز جیسے کسی کا کوئی کسی دن غصہ زیادہ آ گیا, کسی دن بد پرہیزی ہو گئی, کسی دن سفر زیادہ ہو گیا, کسی دن نیند پوری نہ ہوئی, مطلب کوئی نہ کوئی ایسی کوئی سٹریس آ گیا, ایسی وجوہات پہ شوگر کے لیول میں بے قاعدگی آتی رہتی ہے. تو یہاں پہ ہر کام کے لیے علیحدہ وزٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تو نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ وہ کیمیکلز ہی ہیں جو ہر صورت میں اس کو اپنے لیول پہ مینٹین رکھیں گے. لیکن ان کازز کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھک دوائی اپلائی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو فٹافٹ جس میں سمٹمز کیوں آ جاتی ہیں, یہ وجہ دور کی جا سکتی ہے. مطلب اس کے گروپ کو دور کیا ختم کیا جا سکتا ہے. کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اتنا ماڈریٹ ہے, اس کی اتنی مضبوط بنیادیں ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی میں بے قاعدگی کیوں ہے, یہ وراثت میں ہے, کونجینیٹل ہے, کسی ذاتی مرض کی وجہ سے ہے. مطلب اس کی پوری ہسٹری لے کے اس کے مطابق ادویات کی لسٹ میں سے ادویات الگ کی جاتی ہیں, اور پھر سمٹم کے مطابق انہیں پرسکرائب کیا جاتا ہے. اور جیسے اس کے جو فنکشنل ڈس آرڈر ہیں اس کی ٹائپس اور اس کی وجوہات الگ ہیں, پیتھولوجیکل ڈس آرڈر جو ہیں اس کی ٹائپس اور وجوہات الگ ہیں, جو صرف کونجینیٹل جینیٹک ہیں اس کی ٹائپس اور وجوہات الگ ہیں. مطلب یہاں پہ کیس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے کیمیکل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں ان باتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جیسے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں کہ ایک یونیفارمڈ ڈسپلن ہے کہ سب نے یا انسولین لگانی ہے, یا سب نے جو یہ سیلفونیل یوریاز ہیں یا یہ میٹ فارمین ہے, اس طرح کی ادویات استعمال کرنی ہے. وہ ایک ہی رینج ہے, اس میں اسی پہ سب کی اپلیکیشن ہے. سپورٹیو میڈیسن اکارڈنگ ٹو سمٹم ہو جاتی ہیں, سمٹومیٹک آ جاتی ہیں, لیکن وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حتیٰ کہ شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ان میں بھی وجہ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, بس وہ کمپلیکیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے ہیں تو آپ گردے فیل کے معالج کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو لو فاس یا لاسکس یا اس طرح کی سوڈا منٹ یا بلڈ پریشر کی دوائی یہ پرسکرائب کر دے گا, اضافی دوائی پرسکرائب کر دے گا. اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا, کچھ چیزوں کو پرہیز بتا دے گا مزید, اور اس کے بعد کچھ عرصے میں آپ کو کہے گا آپ ڈائلسس پہ چلے جائیں. مطلب یہاں پہ کہیں پہ اس نے وہ پروٹوکول اڈاپٹ ہی نہیں کیا جس سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج یہاں پہ بالکل مختلف ہے. یہاں پہ 100% وہی پروٹوکولز ہیں جو کیس کی پریویس ہسٹری یعنی کازز کو تلاش کرتے ہیں اور کاز کو دور کرتے ہیں, اور یہاں پہ پیشنٹ کیور ہونے کی ریشو تقریباً کامیاب ہے. لیکن ڈائبٹیز کی ریشو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی پہ ڈیپینڈ کرنا بہت کم کامیاب ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو ابتدائی سٹیج پہ ختم کرنے کے لیے پلان کر لیا جائے تو یہاں پہ بہت اچھے نتائج ملتے ہیں.